اگر وہ ان کی بات خدا کا کلام ہے تو اس کلام کو بھی پھر سنو. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وہ مسلمان ہو جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہو. بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے احمدیت کے خلاف علامہ اقبال کو کوٹ کر کے گویا خدا تعالیٰ کو کا کلام نازل ہو گیا ہے کسی پر اور فخر سے پیش کر رہا ہے. یہ بھی تو سنو کہ علامہ اقبال کی زبان تمہیں مخاطب کر کے کیا کیا کچھ کہہ گئی. اور اب مولانا مودودی کی بات سنیے. فرماتے ہیں بازاروں میں جائیے، مسلمان لڑکیاں آپ کو کوٹھوں پر بیٹھی نظر آئیں گی، مسلمان زانی گشت لگاتے ملیں گے. جیل خانوں کا معائنہ کیجیے، یہ مسلمان چوروں کا، مسلمان ڈاکوؤں اور مسلمان زنا شری سے کیا لفظ لکھا ہوا ہے اور مسلمان بدمعاشوں سے آپ کا تعلق ہوگا. اور دفتری اور دفتروں اور عدالتوں کے چکر لگائیے، رشوت خواری، جھوٹی شہادت، جال فریب، ظلم اور ہر قسم کے اخلاقی جرائم کے ساتھ آپ لفظ مسلمان کا جوڑ لگا ہوا پائیں گے. سوسائٹی میں پھریے کہ آپ کی ملاقات مسلمان شرابیوں سے ہوگی، کہیں آپ کو مسلمان قمار باز ملیں گے، کہیں مسلمان سازندوں اور مسلمان گویوں اور مسلمان بھانڈوں سے آپ دوچار ہوں گے. یہ لفظ مسلمان دیکھیے کتنا ذلیل ہو کر دیا گیا ہے اور کن کن صفات کے ساتھ جمع ہوتا ہے. مسلمان اور غانی، مسلمان اور شرابی، مسلمان قمار باز، مسلمان اور رشوت خور. اگر وہ سب کچھ ایک کافر کر سکتا ہے وہی ایک مسلمان بھی کرنے لگے تو پھر مسلمان کے وجود کی دنیا میں حاجت ہی کیا ہے. یہ جماعت احمدیہ نے کیا سارا ناول میں جائے. خوف خدا کرو، غور کرو اس بات پر کہ خوف خدا نہیں رہا تم میں. ہمارا خوف تو ہے یہ غالب نہ آ جائے، لیکن خوف خدا تم نے کچھ نہیں کرا. اور مولانا مودودی کے تفسیر اور بھی سنیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق تو کہتے ہیں نعوذ باللہ بڑی دلخراش باتیں کی ہیں مسلمانوں پر حملے کی، اور جس کو مزاج شناسی نبوت کہتے ہیں ان کی باتیں بھی سن لی. آپ اس نام نہاد مسلمان سوسائٹی کا جائزہ لیں گے. مولانا مودودی لکھتے ہیں مسلمان اور سیاسی کشمکش حصہ سوم سوا 44 سطح، تو اس میں آپ کو بھانت بھانت کا مسلمان نظر آئے گا. مسلمان کی اتنی قسمیں ملیں گی کہ آپ شمار نہ کر سکیں گے. یہ ایک چڑیا گھر ہے جس میں چیل، کوے، گدھا، بٹیر، تیتر اور ہزاروں قسم کے جانور جمع ہیں، اور ان میں سے ہر ایک چڑیا ہے. یہ ہیں مولانا مودودی کے الفاظ. جس حال پہ انہوں نے مسلمانوں کو پایا، اس امت کو تباہ کرنے کے لیے انگریز نے کھڑا کیا تھا ایک آدمی کو، اور وہ آیا اور اکٹھا کر گیا، کچھ جان پیدا کر گیا. ایک ولولہ تو بخش گیا تھا، وہ مخالفت کا ہی ولولہ تھا. پھر فرماتے ہیں خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنا پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں. صرف ایک ہی امت بن سکتی ہے جس کا نام جماعت اسلامی ہے، اور کوئی نہیں بن سکتا. یہ امتیں کیا ہیں؟ یعنی حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ. تو فرماتے ہیں یہ امتیں جہالت کی پیدا کی. اور جہاں تک مسلمان عوام کا حال ہے، فرماتے ہیں یہ انبوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کا جہاں تک تعلق ہے، قوم پر تبصرہ یہ ہے، یہ انبوہ عظیم جس کو مسلمان قوم کہا جاتا ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اس کے 999,000 افراد نہ اسلام کا علم رکھتے ہیں، نہ حق اور باطل کی تمیز سے آشنا ہیں، نہ ان کا اخلاقی نقطۂ نظر اور ذہنی رویہ اسلام کے مطابق تبدیل ہوا ہے. باپ سے بیٹے اور بیٹے سے پوتے کو بس مسلمان کا نام ملتا چلا آ رہا ہے، اس لیے یہ مسلمان.
جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا بے شمار ہیں حوالے بکثرت، اس میں قوم کے پرانے اور نئے علماء نے خاص موج کے وقت تسلیم کیا ہوا ہے کہ کیا حالت ہے مسلمانوں کی، اور اس ساری حالت کا ذمہ دار جماعت احمدیہ کو قرار دے دینا حد سے زیادہ ظلم ہے۔ چند حوالے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ملکوں کے الگ الگ حوالے، اگر کسی نے پڑھنے ہوں تو وہاں سے دیکھ سکتا ہے۔ اہل عرب مصر اور عراق، حیدرآباد دکن علاقہ سیپی، مہاراشٹر، برما، ترکی، زیرہ، جاوا، سیام، روس اور بربری جزائر، یہ مثلا ان سب کے نام لے لے کر علماء کے حوالے اور تبصرہ نگاروں کے تبصرے موجود ہیں چھپے ہوئے اخباروں میں۔ وہ حوالے میں ہیں: زمیندار 16 جولائی 1926، اہل حدیث 18 فروری 1981، مستقل 12 جولائی 1929، ہمدم 8 ستمبر 1920، اہل حدیث 16 جنوری 1921، اہل حدیث 28 جنوری 1921، اہل حدیث 16 اپریل 1910، اخبار سیاست 5 نومبر 1925، اخبار ملاپ 16 اگست 1925، اخبار مدینہ 1 اپریل 1925، اخبار ہمدم 17 جنوری 1925، اخبار انقلاب 1 جون 1930، اہل حدیث 25 جنوری 1920، اخبار طوفان 27 ستمبر 1930، اخبار تنظیم 8 نومبر 1925، اخبار اتحاد 31 مئی 1931، اخبار ہمت 24 اگست 1929، اخبار مشرق 16 مئی 1930، اور یہ تو صرف چند ہیں۔ اور اس موضوع پر مختلف کتب میں، خود مولانا مودودی صاحب کی کتب میں بکثرت حوالے موجود ہیں، اور اہل علم سے وہ پوشیدہ تو نہیں ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ نفرتوں کے بیچ بوتی پھرتی ہے، اور پھر پاکستان میں یہ گڑبڑ کرنے کے بعد جب ناکام ہو گیا 1953 کی تحریک چل پڑی ان کے مخالف، تو فکرہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ گویا اس کے بعد پھر انہوں نے باہر نکلنا شروع کیا، اور پھر یہ یورپ بھی پہنچ گئے، افریقہ بھی پہنچ گئے۔ تو عقل کیا ہے کہ بات کرو، کوئی گوشت کے ناخن لو۔ پاکستان کا تو وجود بھی نہیں بنا تھا، ابھی خود مانتے ہو 100 سالہ مسئلہ ہے، جب جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے پیدا ہو چکی تھی اور تمام دنیا میں پھیل چکی تھی۔ آج تو نہیں ہم پھیلے۔ امریکہ میں 1920 میں باقاعدہ مشن قائم ہو چکا تھا، انگلستان میں 1913 میں، یہ جگہ جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، 1920 میں یہ جگہ خریدی گئی، 1913 میں پہلے مبلغ قاضی محمد عبداللہ صاحب یہاں بھیجے گئے تھے۔ گھانا نائجیریا میں 1921 میں، مشرقی افریقہ میں 1996 میں، 1896 میں، 19ویں صدی سے بھی پہلے جماعت قائم ہو چکی تھی۔ 1934 میں باقاعدہ مشن کھولا گیا۔ جنوبی امریکہ ارجنٹائن میں 1936 میں باقاعدہ مشن کھولا گیا۔ ہنگری، پولینڈ، چیکوسلوواکیہ 1936 میں ان مشرقی یورپین ممالک میں جماعتوں کے مشن کھولے جا چکے تھے۔ اسپین، اٹلی، البانیہ 1936 میں مشن قائم ہوئے۔ برما مشن 1935 میں۔ غرضی کے اب سارے عالم کا جائزہ لیں، جماعت احمدیہ تو خدا کے فضل سے مدتوں پہلے جا کر پھیل بھی چکی تھی، اور کیا کام کر رہی تھی؟ فساد کر رہی تھی یا کچھ اور کام کر رہی تھی؟ اب یہ حصہ ہے یہ، تو یہ بھی میں ایسے دوستوں کی رائے آپ کو سناتا ہوں جن کی رائے پر آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا۔ احمدی نہیں ہو، اور اس کے باوجود حق بات ان کی زبان پر جاری ہو رہی ہے۔ زمیندار دسمبر 1926 نے لکھا، ہم مسلمانوں سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا میں اپنے دین مقدس کو پھیلانے کے لیے کیا جد و جہد کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں 7 کروڑ مسلمان آباد ہیں، کیا ان کی طرف سے ایک بھی قابل ذکر تبلیغی مشن مغربی ممالک میں کام کر رہا ہے؟ مگر یہ دیکھنے والے کو پتا نہیں تھا نا کہ تیل دریافت نہیں ہوا۔ گھر بیٹھ کر احمدیوں کو برا بھلا کہنا نہایت آسان ہے، لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہی ایک جماعت جس نے اپنے مبلغین انگلستان میں اور دیگر یورپین ممالک میں بھیج رکھے ہیں، کیا نظرت العلماء دیوبند، فرنگی محل اور دوسرے علمی اور دینی مرکزوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تبلیغ و اشاعت حق کی سعادت میں حصہ لیں؟ کیا ہندوستان میں ایسے متمرد مسلمان ہیں جو مسلمان نہیں ہیں جو چاہیں
تو بلا دقت ایک مشن کا خرچ اپنی گرہ سے دے سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہے افسوس کہ عظیمت کا فقدان ہے. فضول جھگڑوں میں وقت ضائع کرنا اور ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا آج کل کے مسلمانوں کا شعار ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ اس بے راہ قوم پر رحم کرے. اور انقلاب 2 مئی 1930 لکھتا ہے تبلیغی مذہب والے کو اس چیز کی نشر و تبلیغ کی دھن ہوتی ہے، اس چیز کی نشر و تبلیغ کی دھن ہوتی ہے جس کو وہ سچا سمجھتا ہے. پھر لکھتا ہے مسلمانوں کی موجودہ عابدہ حالت کو دیکھ کر ماننا پڑتا ہے کہ ان کے پاس حق ایک شمع برابر نہیں، حق ایک شمع برابر نہیں ہے. ورنہ کیا وجہ ہے کہ تمام عالم میں نشر و اشاعت کی دھن میں ان کے مقابلہ میں ایک اکیلی جماعت احمدیہ ہے جس کے مخالف نہ صرف تمام دیگر مذاہب ہیں بلکہ مسلمانوں کی انجمنیں بھی خاص اسی جماعت کے در کا اظہار ہے. اب دیکھیے کس طرح ان کا جھوٹ کھل جاتا ہے. نقشہ یہ کھینچ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمانوں میں فساد پھیلانے کے لیے پہلے سے پاکستان میں کیونکہ نہیں پھیل سکے فساد کروا سکے اس لیے باقی جگہ پھیل گیا ہے اور 1953 کے بعد یہ برآمد ہوئے پاکستان سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. نہ کوئی تاریخ کا پتہ، نہ دنیا کے حالات کی کوئی واقفیت، نہ عقل. یہ کیسا وائٹ پیپر لکھ رہے ہو؟ 2 کوڑی بھی اس کی حیثیت میں. اور واقعات کیا ہیں؟ آپ کے اخبار جن کا احمدیہ سے کوئی تعلق ہے وہ لکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ یہ دنیا کے سارے مذاہب دشمن ہیں کیونکہ اسلام کی نمائندہ کے طور پر یہ تمام مذاہب سے فیصلے پیدا. اور پھر ظلم کی حد یہ ہے کہ خود مسلمان بھی اس کے دشمن ہوئے جاتے ہیں جس کے مخالف نہ صرف تمام دیگر مذاہب ہیں بلکہ مسلمانوں کی انجمنیں بھی خاص اس جماعت کے در پہ اظہار ہے. کون فساد کر رہا ہے، اظہار ثانی کر رہا ہے؟ جماعت احمدیہ یہ انجمنیں. لیکن باوجود اس کے یہ چھوٹی سی جماعت دن رات اسی کوشش میں لگی ہے کہ اسلام کی نعمت سے خود ہی لطف اندوز نہ ہو بلکہ ساری دنیا کو فائدہ اٹھانے کے قابل بنائے. رسالہ حنیف نومبر 1925 میں غازی محمود دھرم پال صاحب نے ایک مقالہ لکھتے ہیں مولانا ظفر علی کے وہ مضامین میری نظر سے گزرتے تھے جو احمدیوں کی تکفیر اور ارتداد کی تائید میں زور و شور سے زمیندار کے کالموں میں شائع ہو رہے تھے. تو ان میں سے ہر ایک مضمون کا ایک لفظ 2 تلوار کی طرح دل کو کاٹتا اور پارا پارا کرتا تھا. اور میں اکثر یہ اعلان کر چکا ہوں کہ میں احمدی نہیں ہوں اور احمدیوں کے بعد عقائد کے ساتھ غیرتداری کے ساتھ اختلاف ہے مگر باوجود اختلاف کے میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں اور ہندوستان کے اندر اور باہر وہ غیر مسلموں کے حملوں سے اسلام کے تحفظ کے متعلق جو بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. یہ فساد پھیلا رہے ہیں مجھے ساری دنیا میں. پھر مغربی افریقہ کے مسلمانوں کی بیداری کا تذکرہ کرتے ہوئے لندن کا رسالہ دی افریقن ورلڈ اس رائے کا اظہار کرتا ہے کہ نائجیریا میں احمدی جماعت آزادی حقوق کی جد و جہد میں سب سے پیش ہے. یہ ہے فطرہ فساد جو رسالوں کو بھیجا جا رہا ہے پاکستان سے احمدیت کے نام پر. آزادی حقوق کی جد و جہد میں سب سے پیش ہے. چند سال ہی کی بات ہے کہ وہاں احمدی وکیل اور احمدی ڈاکٹر پریکٹس کرتے نظر آئیں گے اور یہ بات ان کی خوب پوری ہوگی کیونکہ ان لوگوں کی رفتار نائجیریا میں روز روز ترقی پر ہے. یقینی بات ہے کہ چند سال میں افریقی مسلمان زندگی کے ہر شعبے میں اس ملک کے عیسائیوں کے دوش بدوش نظر آئیں گے اور سیاست مدن کے ایک دانا مفسر کو یہ بات میں آتا ہے. چند سال پہلے جب ایک وفد یہاں سے گیا پاکستان سے اور اس کا خرچ سارا حکومت نے برداشت کیا تھا. یہ پہنچا اس لیے کہ افریقی ممالک